الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوني صدق الله العلي العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء صدق رسوله النبي الكريم. محترم حضرات، آپ کا یہ اجلاس ہونا تو آج سے پہلے تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالی یہ چاہتا تھا کہ یہ اجلاس دن میں بھی ہو رات میں بھی ہو. مجھے مدعو کیا گیا تھا رات میں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فیصلہ کیا کہ تمہاری ہر بات تمہارے کاندھوں پر بیٹھے ہوئے فرشتے لکھ رہے ہیں. زمین کا ہر ٹکڑا گواہ کے طور پہ کل قیامت میں پیش کیا جائے گا، جس کی سچائی قرآن بیان کرتے ہوئے کہتا ہے یومئذ تحدث اخبارہا. جس زمین پر آپ بیٹھے ہیں یہ جگہ قیامت میں گواہی دے گی. وہ نامہ اعمال جن کو فرشتے تیار کر رہے ہیں وہ قیامت میں ہمارے سامنے پیش کر دیے جائیں گے. انسان اسے دیکھ کر کہے گا مالی ھذا الکتاب، یہ کیسی کتاب ہے؟ لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ الا احصاھا. اس میں تو میری ہر چھوٹی سے چھوٹی بات لکھی ہوئی ہے، چھوٹی سے چھوٹی نیکی اور خیر کا کام لکھا ہوا ہے، ہر بات اس میں موجود ہے. لہذا نامہ اعمال اور اس کے دفتر ہمارے سامنے پیش کر دیے جائیں گے. اللہ تبارک و تعالی کہتا ہے جہاں تک مؤذن کی اذان کی آواز پہنچتی ہے کل قیامت میں وہ تمام زمین کے ذرے جنہوں نے
مؤذن کی اذان سنی ہے، قیامت میں گواہ بن جائیں گے۔ وہ پیڑ جنہوں نے مؤذن کی اذان سنی وہ گواہی دیں گے، وہ درخت گواہی دیں گے، درختوں کے پتے گواہی دیں گے۔ میں آج خوش نصیب ہوں کہ میرے زیادہ سفر بجنور میں راتوں کو ہوئے، دن میں کم سفر ہوئے۔ شاید یہ پہلا یا دوسرا اجلاس ہو کہ آج تپتی ہوئی دھوپ میں سورج کو گواہ بنا کر دن کی روشنیوں، اے نور کی کرنوں، تمہیں ہم گواہ بناتے ہیں۔ کل جب قیامت میں ہماری پیشی ہو تو بتا دینا کہ ہم نے اپنی زبان سے صرف اور صرف اللہ کی کبریائی کا نعرہ لگایا، ہم نے اللہ اکبر کہا، ہم نے اللہ کے علاوہ اور اسلام کے علاوہ کسی کی زندہ باد نہیں کی۔ امت کی نو کو پلک سنوارتے رہے، نوجوانوں کو بتاتے رہے، اے نوجوانوں، تمہارے تمام مسائل کا حل اسلام ہے، تمہارے ہر درد کی دوا قرآن ہے، تمہارا رہبر محمد الرسول اللہ ہے، تمہاری منزل جنت ہے، تمہارا سفر قبر کی گود میں بھی ہوگا اور میدان محشر میں بھی تمہیں کھڑا ہونا ہوگا۔ یہی اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے۔ جہاں جاتے ہیں ہم تیرا فسانہ چھیڑ دیتے ہیں، جہاں جاتے ہیں ہم تیرا فسانہ چھیڑ دیتے ہیں، کوئی محفل ہو تیرا رنگ محفل دیکھ لیتے ہیں۔ ابھی مفتی اشرف صاحب اپنی بڑی سریلی اور شیریں زبان سے ایک نظم کے ذریعے آپ کو ایک پیغام دینا چاہ رہے تھے۔ میں نثر کے ذریعے وہی پیغام آپ کو پہنچانا چاہ رہا ہوں۔ وہ یہی کہنا چاہتے تھے، اے مسلمانوں، جس دن آپ صحیح معنی میں مومن بن گئے، اصل مسلمان بن گئے، ہم نے یہودیوں کا راستہ چھوڑ دیا، ان کی اتباع کرنا چھوڑ دی، ان سے ہم نے اظہار برات اور اظہار بیزاری کیا، تو اللہ تبارک و تعالی ہم سے کیے ہوئے وعدے پورے فرمائے گا۔ دنیا سے ظلم ختم ہو جائے گا، دنیا پر جو آج قتل و غارت گری کا ایک بازار چل رہا ہے وہ مٹ جائے گا، ہماری غلامی کی زنجیریں ٹوٹ جائیں گی، ہمارے ہاتھوں کی بیڑیاں کھول دی جائیں گی، ہمارے پر پھڑپھڑانے کے لیے آزاد کر دیے جائیں گے۔ آج ہم دنیا کی جیلوں میں قید ہیں، یہ قید کی تیلیاں اور سلاخیں ٹوٹ جائیں گی، پھر ہمارے لیے پھانسی کا تختہ نہیں بلکہ حکومت کا تخت ہوگا اور سر پہ ہمارے تاج ہوگا۔ مگر اے مسلمان، تو نے اپنی قدر ہی نہ جانی، تو نے اپنی قیمت ہی نہ پہچانی۔ تو مرد میدان، تو میرے لشکر، نوری حضوری تیرے سپاہی، کچھ قدر تو نے اپنی نہ جانی، یہ بے سوادی، یہ کم نگاہی۔ اے مسلمان، تجھے پتا ہے کہ تیری ہی وجہ سے یہ دنیا قائم ہے، تجھے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا سپاہی کہا ہے، تو ہی روئے زمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جماعت ہے، تو ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا نمائندہ ہے۔ تیری ہدایت کے لیے 1450 برس پہلے اللہ نے قرآن اتارا۔ اگر تو قرآن کے مطابق تجارت کرنے لگے، قرآن کے اصولوں پر چل کر تو بزنس کرنے لگے، تو تجھے دنیا میں بھی راحت ملے گی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، کہ سچا تاجر جو امانت دار ہو، جو اپنی تجارت میں سچ بولتا ہو، وہ کل قیامت میں نبیوں کے ساتھ ہوگا، رسولوں کے ساتھ ہوگا، صدیقین کے ساتھ ہوگا، وہ شہیدوں کے ساتھ ہوگا، وہ اولیاء کرام کے ساتھ ہوگا۔ لیکن قرآن کی تجارت وہ تجارت کہلائے گی جس میں جھوٹ نہ ہو،
جس میں دغا اور فریب نہ ہو، جس میں جھوٹی قسمیں نہ کھائی جائیں، جس میں ملاوٹ نہ ہو، جس میں دغا بازی نہ ہو، جس میں عیب کو ظاہر کر دیا جائے، جس میں وقت پہ جو وعدہ کیا ہو اس وعدے کو پورا کر دیا جائے۔ اے مسلم نوجوانوں، میں مسلمانوں آپ سے اپیل کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں، اپنی زندگی کو بدل لو۔ دنیا ہمارا انتظار کر رہی ہے، کل بھی ہم تھے، آج بھی ہم ہیں، لیکن کل میں اور ہم میں کتنا بڑا فرق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس قرآن کی آیت کو میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھا، 1450 برس پہلے، اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اليوم یئس الذین کفروا من دینکم، اے ایمان والو، آج تم سے ساری دنیا مایوس ہو گئی، آج یہودی تم سے مایوس ہو گئے، آج بت پرست تم سے مایوس ہو گئے، آج اہل کتاب تم سے مایوس ہو گئے، آج دنیا کے باطل قومیں تمہاری طرف سے جو آس لگائے بیٹھی تھی کہ ہم ان کو جھکا لیں گے، آج مایوس ہو گئے۔ یہ جھکنے والی قوم نہیں، وہ جو سمجھ رہے تھے کہ ہم ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے، لیکن آج مایوس ہو گئے، یہ مٹ نہیں سکیں گے۔ وہ جو یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم ان سے صلح کر کے ان کو اپنے قدموں پر جھکنے پر مجبور کر دیں گے، لیکن آج انہیں پتا چلا کہ ہم ان کو جھکا نہیں سکتے۔ وہ جو یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم اپنی بیٹیوں کے حسن کے ذریعے ان کا ایمان خرید لیں گے، مگر آج پتا چلا کہ ایمان ان کا خریدا نہیں جا سکے گا۔ الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، یہ آج تمہارے دین سے مایوس ہو چکے ہیں۔ انہیں معلوم ہو گیا کہ مسلمان وہ ہے جو صرف اللہ کی پرستش کرتا ہے اور غیر اللہ کے سامنے کبھی اپنی پیشانی نہیں جھکاتا۔ مایوسیاں ان کی صفوں میں پھیل گئیں۔ وہ کیا سمجھ رہے تھے؟ جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اکیلے اسلام کا نعرہ لگایا، اکیلے توحید کا ڈنکا بجایا اور اکیلے یہ کہا 360 بتوں کو ماننے والوں، تمہارے لات میں کوئی طاقت نہیں، تمہارا منات بت کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، تمہاری عزا دیوی کسی کو نفع نقصان نہیں پہنچا سکتی، تمہارا یہ حبل اتنا بڑا بت کسی کے آنکھ سے تنکا نہیں نکال سکتا، تنکا نہیں نکال سکتا۔ لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ اعلان کیا تو اہل مکہ سمجھے یہ تو چند دنوں کی بات ہے، یہ کتنے دن آگے بڑھیں گے، کون ان کے ساتھ جائے گا، کون ان کے ساتھ جائے گا؟ ایک دن سر جھکا کر یہ ہمارے قدموں میں پڑے ہوں گے اور ہم سے اپنی زندگی کی سانسوں کی بھیک مانگے گا۔ ایسا وہ سوچ رہے تھے۔ ان تینوں بچوں کو یہاں سے ہٹا دو، اٹھو یہاں سے، اٹھو، یہ تم جاؤ پیچھے جاؤ۔ آپ لوگوں کو پتہ نہیں ہے، تقریر کرنے والا نہیں ہٹے، یہ بچہ بہت زیادہ یہ شریر ہے۔ ہاں ارے یہی یہ کالی ٹوپی والا، جاؤ ادھر جاؤ، اور یہاں بڑا آدمی کو بیٹھے ہیں۔ بچوں کو کیا کام ہے؟ بھائی بچے پیچھے ہو جائے اور جو حضرات کے پیچھے بیٹھے ہوئے مل کر بیٹھے۔ بھائی تقریر کرنے والے کا انداز اور نظریں کا جو ہوتی ہے وہ سامعین پر بہت ہوتی ہے، اس لیے کہ آپ حضرات ہم سے مخاطب ہونا چاہتا ہے، آپ ہی کا انداز اور آپ کے بیٹھنے کا طریقہ نرالا ہو تو اس کے تقریر میں خلل محسوس ہوتا ہے۔ ان حضرات سے گزارش میں پیچھے بیٹھے ہوئے یہ بھی آگے آ جائے، جو سب سے پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں ان سے گزارش کرنے ہوئی یہ بھی آگے آ جائے، مل کر بیٹھنے کا۔ آفاق سے کھینچی جاتی ہے،
آفاق سے کھینچی جاتی ہے. توحید کی میں ساغر سے نہیں نظروں سے پلائی جاتی. آنکھ سے جب تک آنکھ نہ ملے دل سے دل نہیں مل سکتا. آفاق سے کھینچی جاتی ہے، سینوں میں اتاری جاتی ہے. توحید کی میں ساغر سے نہیں نظروں سے پلائی جاتی ہے. اسی لیے جس نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان کی حالت میں ایک لمحے کے لیے بھی دیکھ لیا، ایمان کی حالت میں ایک سیکنڈ کے لیے بھی دیکھ لیا، اسی پہ اس کا خاتمہ ہو گیا. وہ صحابی کہلایا، وہ رسول اللہ کا صحابی کہلایا. چاہے اس نے ایمان کی حالت میں دیکھنے کے بعد لمبی لمبی نمازیں نہ پڑھی ہوں، بہت بڑی بڑی تسبیحات کب پڑھنے کا اسے موقع نہ ملا ہو، ایمان لاتے ہی آپ کی ایک صحبت ملی ہو، صحابی کہلائے گا. بعد میں آنے والا جس نے نبی کی صحبت نہ پائی، جس نے نبی کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھا، اپنی آنکھوں سے نبی کے حسن و جمال کا نظارہ نہ کیا، وہ چاہے اس نے زندگی میں کتنے ہی حج کیے ہوں، کتنے ہی قرآن پڑھے ہوں، کتنا ہی صدقہ کیا ہو، عمرے مسلسل کیے ہوں، مگر وہ اس صحابی کے مقام کو نہیں پہنچ سکتا جس نے نبی کی صحبت میں ایک لمحہ گزارا تھا اور نبی کی نظروں سے نظریں ملا کر توحید اور محبت اور عشق کے جام دیے. قریب جلتے ہوئے دل کے اپنا دل کر دے، قریب جلتے ہوئے دل کے اپنا دل کر دے. یہ آگ لگتی نہیں لگائی جاتی. کبھی آگ سے آگ جلا کر دیکھی ہے؟ نہیں دیکھی. اپلے سے اپلا جلا کے نہیں دیکھا؟ کہہ رہے نہیں دیکھا کیونکہ اب ماچس آ گئی ہے تو دیکھا نہیں ہوگا. پہلے زمانے میں جب ماچسیں نہیں تھیں، لائٹر نہیں تھے، تو چولہے میں ایک اپلا دبا کے رکھ دیا جاتا تھا، ایک چنگاری، اس کو نکال کر کے گھاس پھوس پہ لگاتے تھے، وہ بھی روشن ہو جاتا تھا، اجل جاتا تھا. پہلے زمانے میں چراغ ہوا کرتے تھے، چراغ سے چراغ روشن کیا جاتا تھا. جلتے ہوئے چراغ کے پاس دوسرے چراغ کو لے کر آئے، یہ چراغ بجھا ہوا ہے، یہ چراغ جل رہا ہے، مگر اس بجھے ہوئے چراغ میں بھی تیل ہے، اس کی بتی پہ تیل لگا ہوا ہے. جیسے ہی اسے جلتے ہوئے چراغ کے قریب کیا، یہ بھی جل اٹھا. اب ایک چراغ روشن تھا، دوسرا چراغ روشن ہو گیا. یہی کسی نے کہا ہے کہ قریب جلتے ہوئے دل کے اپنا دل کر دے. یہ آگ لگتی نہیں لگائی جاتی. اس لیے کہا جاتا ہے، قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو اور سچے لوگوں کی صحبت میں بیٹھو. وکونوا مع الصادقین، جو سچ بولتے ہیں ان کے ساتھ بیٹھا کرو، ان کے ساتھ سفر کیا کرو، ان کے ساتھ دسترخوان پہ بیٹھ جایا کرو. یہ قرآن کا حکم ہے، ان کے ساتھ رہو، تم بھی سچے ہو جاؤ گے. خربوزے کو دیکھ کے خربوزہ رنگ لاتا ہے کہ نہیں لاتا ہے؟ مہندی کا بھی اپنا ایک رنگ ہوتا ہے کہ نہیں؟ جب اسے پیس کر ہاتھ پر رکھ دیتے ہیں تو یہ ہاتھ مہندی سے سرخ بنا دیتی ہے. یہی مہندی جب سفید داڑھی پر آپ کی لگتی ہے تو آپ کے چہرے پر ریڈ لائٹ، لال بتی جلنے لگتی ہے، سرخ ہو جاتی ہے. تو جب مہندی میں یہ کمال ہے کہ وہ سفیدی کو سرخ میں تبدیل کر دے، تو جن کے سینوں میں قرآن ہے، جن کے سینوں میں نبی کی حدیث ہے، جن کے سینوں میں فراست ایمانی ہے، جن کے سینے میں نبوت کا وہ حصہ ہے جو حدیث کی شکل میں موجود ہے، بجھا ہوا چراغ
اگر اس چراغ کے قریب کر دیا جائے، نظریں نظروں سے ملا دی جائیں تو اللہ اکبر، جب بری نظر لگ سکتی ہے تو کیا اچھی نظر نہیں لگے گی؟ نظر بد تو ثابت ہے نا، النظر حق۔ تو اگر کسی حسد کرنے والے کی بری نظر لگی اور بلڈنگ ٹوٹ گئی، تو اللہ والوں کی اگر اچھی نظر پڑ گئی تو کیا سے کیا ہو جائے گا؟ یہی تو علامہ اقبال نے کہا، جو ہو عزم سفر پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں، جو ہو عزم سفر پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں۔ نگاہ ڈالی، تقدیر بدل گئی۔ محمد رسول اللہ نے کسی کے سینے پہ ہاتھ رکھا تو سینہ ٹھنڈا ہو گیا۔ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول نے جاسوسی کے لیے بھیجا کہ جا دشمنوں کے خیموں کی خبر لے کر آ، وہاں کیا سگبگاہٹ ہے، وہاں کیا منصوبہ بن رہا ہے، وہاں کیا تیاریاں چل رہی ہیں، لڑائی کا اب پلان کس مرحلے میں داخل ہو چکا ہے۔ حذیفہ بن یمان کہہ رہے ہیں، مجھے ڈر لگا کہ کہیں وہ مجھے پہچان نہ لیں، میں محمد رسول اللہ کا سپاہی ہوں، میں ان کے بیچ تنہا جا رہا ہوں، وہ مجھے قتل بھی کر سکتے ہیں۔ اس خوف سے، کیونکہ جب ڈر لگتا ہے، رات ٹھنڈی ہو تو جسم کانپنے لگتا ہے، کہتے ہیں کہ میں خوف سے کپکپا رہا تھا، میرا دل کانپنے لگا، میں نے رسول اللہ سے کہا، اے اللہ کے رسول، کہیں وہ مجھے قتل نہ کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، جا انک لن تؤخذ، تو پکڑا نہیں جائے گا۔ میرے سینے پر ہاتھ رکھا، رسول اللہ نے ہاتھ رکھا تو ایسے لگا جیسے میرے دل میں بجلی کاند گئی اور اندر ایک گرم انگیٹھی اور ہیٹر رکھ دیا گیا، سردی ختم ہو گئی، جو دانت بج رہے تھے ان میں گرمی آ گئی۔ میں پورے کیمپ کی خبر لے کر محمد رسول اللہ کے پاس آیا، نہ میں پکڑا گیا نہ میرا دل تھر تھر کانپا۔ یہ ہے وہ صحبت جس کے لیے اللہ نے کہا، یا ایھا الذین آمنوا کونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، باقی کسی سے مت ڈرو۔ جو میں نے آیت پڑھی ہے، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کہا تمہارے دشمن تم سے مایوس ہو گئے، وہ سمجھ گئے کہ مسلمان قوم وہ ہے جسے خریدنے کے لیے سونا اور چاندی بھی کافی نہیں ہے۔ یاد رکھے پوری دنیا ہر کوئی بک سکتا ہے، بیچا جا سکتا ہے، مگر اگر نہیں بکے گا تو مسلمان نہیں بکے گا۔ اسی لیے مسلمانوں کی مسجد کا حکم یہ ہے، سن لو اچھی طرح مسلمانوں، اسلام کا حکم یہ ہے کہ ایک بار اگر کہیں پر مسجد کی نیت سے مسجد بنا دی گئی، وہاں سجدے ہو گئے، وہ جگہ مسجد ہے، مسجد ہے، تحت الثری تک مسجد، عرش معلی تک اس کی سیدھ میں پوری فضا مسجد، اسے کوئی بیچ نہیں سکتا۔ اس پہ ظالم قبضہ کر لے تو وہ اس کا قبضہ نہیں کہلائے گا، وہ قبضہ باطل ہے۔ جس دن مسلمانوں کو طاقت ملے اس دن وہ اس علاقے کو چھین لے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہاں مسجد قائم کرے۔ وہ نہ خریدی جا سکتی ہے نہ بیچی جا سکتی ہے، وہ عیسائیوں کی عبادت گاہ نہیں ہے، اس کا حکم اللہ کے گھر کا حکم ہے، اس لیے مسجد کو بیت اللہ کہا جاتا ہے، اس لیے مسجد کا بیچنا ناجائز اور حرام ہے، کوئی نہیں بیچ سکتا۔ لہذا ہندوستان کا کوئی بھی رہنما ہو وہ یہ نہ کہے کہ ہم بابری مسجد کو چھوڑ دیں گے۔ سنو، بابری مسجد سے دستبرداری شرعاً جائز نہیں ہے، 1000 سال نہیں 1 کروڑ سال بھی گزر جائیں تو جس جگہ بابری مسجد تھی وہ جگہ مسجد کی ہے، وہ جگہ مسجد کی رہے گی، اس کے نیچے تحت الثری تک مسجد ہے اور اس کی فضا عرش معلی تک مسجد ہے۔ یہ ہمارا ایمان
اور ہمارا عقیدہ ہے. جو اس کے خلاف بولے گا ہم اس کا اس سے جواب طلب کریں گے. جو اس کے خلاف لکھے گا ہم اس کے چہرے پر کالک پوت دیں گے. جو اس کے خلاف حکومت سے کہے گا کہ ہم کمپرومائز کے لیے تیار ہیں، ہاشم انصاری ہو یا وحید الدین خان، ایمان کا سوداگر، ایمان فروش، ملت فروش ہو، ہم تیرے چہرے پر پڑی ہوئی نقاب امت کے سامنے الٹیں گے. جس طرح خانہ کعبہ 360 بت رکھے جانے کے باوجود بھی بت کدا نہیں بن گیا، صدم کدا نہیں بن گیا. خانہ کعبہ کے اندر بھی بت تھے، دیواروں پہ بت لکھے ہوئے تھے، دیواروں پر لٹکے ہوئے تھے. مقام ابراہیم پر نصب تھے، صفا مروہ پر بھی بت رکھ دیے گئے تھے، حتیم کے اندر بھی بتوں کو داخل کر دیا گیا تھا. مگر بت ہونے کے باوجود بھی ایک نہیں 360 تھے، کئی سو سال تک وہاں رکھے رہے، مگر کعبے کا حکم نہیں بدلا. کعبہ کعبہ رہا، بیت اللہ رہا. جب عبداللہ کا در یتیم محمد رسول اللہ بن کر نمودار ہوا تو اس نے اعلان کر دیا ایک دن وہ آئے گا جس دن ان بتوں کو میں نکال کر ختم کر دوں گا اور خانہ کعبہ کی اصلی حیثیت کو بحال کر دوں گا. وہ حیثیت جو ابراہیم نے قائم کی تھی. میں ابراہیم کا پوتا ہوں، میں اسماعیل کی اولاد ہوں، میں خاندان بنو ہاشم سے ہوں. لہذا جس دن اہل مکہ خوش ہو رہے تھے، آج محمد مکہ چھوڑ کر چلا گیا، آج محمد مکے کو چھوڑ کر چلا گیا، آؤ چلو چل کر پکڑتے ہیں. لیکن جس دن میرا نبی مکے سے نکل رہا تھا اس دن اس کی زبان پر جو دعا تھی، جو الفاظ تھے، وہ سورہ بنی اسرائیل میں موجود ہے. اس کا ترجمہ آپ کو سناتا ہوں. کیا تھے سنیں گے؟ متوجہ ہیں؟ ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. اللہ اکبر. کیا قرآن کا انداز، کیا رسول اللہ کا انداز. کیا کہا پہلے؟ رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق. داخلہ پہلے ہے، اخراج بعد میں ہے. یعنی اللہ کے رسول کو یقین تھا کہ مجھے مکے میں پھر واپس آنا ہے. مکے کی سرحدیں میرے لیے رکاوٹ نہیں بن سکتی. آپ کو یقین تھا میں آؤں گا لوٹ کر، ابھی ہجرت کے سفر پہ جا رہا ہوں، پھر نصرت اور فتح کے ساتھ آؤں گا. یقین کامل تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. یہ ہجرت اسلام کے لیے تھی، یہ ہجرت مدینے کے باغوں اور مدینے پہ جانے کے لیے نہیں تھی. یہ ہجرت تو چند دنوں کی تیاری کے لیے تھی، تاکہ تیاری کر کے پھر واپس آئیں گے. اللہ سے کہا اے مولا مجھے عمدگی کے ساتھ اس بستی سے نکال لے، عمدگی کے ساتھ اس بستی میں پھر سے مجھے داخل کرنا. واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. اپنی مدد سے مجھے بادشاہت عطا کر دے. سلطنت بادشاہت کو کہتے ہیں، سلطان بادشاہ کو کہتے ہیں. دنیا کہتی ہے کہ مسلمانوں کو حکمرانی کی ضرورت نہیں ہے، مسلمان غلامی کے لیے آیا ہے. کون کہتا ہے؟ اللہ کا رسول کہہ رہا ہے واجعل لی من لدنک سلطانا. مجھے سلطان بنا، مجھے سلطنت عطا فرما. جب مجھے سلطنت ملے گی تو میں اپنی سلطنت میں زنا نہیں ہونے دوں گا، میں اپنی سلطنت میں شراب کا کاروبار نہیں چلنے دوں گا، میں اپنی سلطنت میں جھوٹ کا بزنس نہیں چلنے دوں گا، میں اپنی سلطنت میں سود کا کاروبار نہیں چلنے دوں گا. میری سلطنت میں کوئی کسی کا گلا کاٹنے کی ہمت نہ کر سکے گا. زخم لگائے گا تو زخم دیا جائے
گا، خون کسی کا بہائے گا تو اس کا بھی خون بہا جائے گا، وہ کسی کا ہاتھ کاٹے گا تو اس کا بھی ہاتھ تن سے جدا کر دیا جائے گا، وہ کسی کا سر اتارے گا تو اس کا بھی سر پھانسی کے پھندے پر لٹکا دیا جائے گا۔ میں وہ انصاف کا قانون نافذ کروں گا۔ آج مسلمان کہتے ہیں ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے، اس کو تو کافروں کو ثبوت کرو۔ پھر وہ اپنی حکمرانی میں جو چاہے کرتے رہیں، چاہے مسجدوں میں بیٹھ کے شراب پیئیں اور چاہے مسجدوں میں بیٹھ کر کے زنا کریں۔ ہائے آج 67 سالوں میں مسلمانوں تم نے کیا کیا؟ کون سا جشن مناتے ہو 15 اگست کو؟ کون سی خوشیاں مناتے ہو 26 جنوری کو؟ کبھی صرف اس نیت سے دلی کی ان مسجدوں میں جا کر دیکھو جو کبھی تمہارے باپ دادا نے تعمیر کی تھی۔ تمہارا وہ باپ دادا جسے دنیا شاہ جہاں کے نام سے جانتی ہے، یا جسے عالمگیر کے نام سے جانا جاتا ہے، یا جسے ہمایوں اور بابر کے نام سے جانا جاتا ہے، انہوں نے مسجدیں بنائی۔ آج ہم ان کے ناخلف وارث ہیں، آج ہم ان کے ناہنجار وارث ہیں، ہم ان کی امانتوں کی حفاظت نہ کر سکتے۔ نہ جانے کتنی مسجدیں ہیں جن کی دیواروں سے رات کو چیخنے کی آواز آ رہی ہے، جن کی اینٹ رو رہی ہے، جن کا محراب جمعے کو ترس رہا ہے، خطبے کے لیے بے کل و بے قرار ہے، جن کی ممبر جمعے کے دن کسی خطیب کا انتظار کر رہی ہے، جس کا محراب سورہ فاتحہ کے لیے ترس رہا ہے، وہاں انگریز جوتیاں لے کے گھس رہا ہے، اس کی انگریزن ننگے بدن کیمرہ لے کر اندر گھسی ہوئی ہے۔ کتنی مسجدیں تو ایسی ہیں جن میں رات کے اندھیروں میں اوباش اور عیاش نوجوان زناکاریاں کر رہے ہیں۔ کتنے تو وہاں مدرسے ایسے ہیں جو شیر شاہ سوری نے بنائے تھے، مجھ جیسا آدمی تو وہاں آج داخلے کی بھی ہمت نہیں کرتا۔ اگر میں وہاں کھڑا نظر آؤں گا تو میرے دامن پہ دھبا لگ جائے گا۔ وہاں دن کے اجالوں میں بھی رات کے اندھیروں میں بھی عاشقہ اور معشوق ایک دوسرے کے ساتھ عیاشیاں اس طرح کر رہے ہیں جس طرح بے حیا جانور بھی کم سے کم آڑ پکڑ لیا کرتے ہیں۔ وہ مسجدیں رو رہی ہیں، وہ مدرسے رو رہے ہیں جہاں قرآن کا درس ہوتا تھا، جہاں اللہ کی صدا مسجد کی میناروں سے آتی تھی۔ کہیں دور کی بات نہیں کر رہا ہوں، آپ کے پڑوس کی بات کر رہا ہوں۔ ان 67 سالوں میں ہم نے غلامی کی زنجیروں میں یہ پایا ہے کہ ہم مسجدیں نہ آزاد کرا سکے، نہ کھلوا سکے، نہ انہیں آباد کر سکے۔ کیا جشن ہے؟ کون سا جشن مناؤ گے؟ آزادی وہ ہے آزادی جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے۔ بات آگے چلی تو میں نے کہا کہ ظلم اور طاقت کی بنیاد پر اللہ کے گھر پر قبضہ ہو بھی جائے تو وہ کسی کافر کا گھر نہیں ہو سکتا، وہ کسی بت کا مسکن نہیں ہو سکتا، وہ اللہ کا گھر رہے گا۔ ہجرت کے 8ویں سال محمد رسول اللہ نے 10 رمضان مبارک کو مکہ معظمہ میں قدم رکھا، اور قدم رکھتے ہی ہاتھ میں اپنے چھڑی لی اور اپنے صحابہ کے ہاتھوں میں ہتھوڑے دے دیے، کلڈالیں دے دی اور کہا توڑ ڈالو، سارے بتوں کو توڑ دو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کو بتوں کی گندگی اور نجاست سے پاک اور صاف کر دو۔ ایک بت جو ہبل نام کا تھا خانہ کعبہ کی چھت میں تھا، اس تک کسی کا ہاتھ نہیں پہنچ رہا تھا، کسی کا ہتھوڑا نہیں پہنچ پا رہا تھا۔ تو محمد رسول اللہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، او علی میرے کاندھے پہ سوار ہو کر اس کے ٹکڑے کر دے۔ حضرت علی نے کہا نہیں میرے محبوب، میں آپ کے کاندھوں پہ کیسے سوار ہو سکتا ہوں، میں بیٹھتا ہوں، آپ میرے کاندھوں پہ سوار ہو کر آپ توڑ دیجئے۔ محمد رسول اللہ نے کہا، اے علی نبوت کا بوجھ تیرے کاندھے نہیں سنبھال پائیں گے، میں تیار ہوں، میں خوش ہوں کہ میرے کاندھے پر چڑھ کر میرا چھوٹا بھائی میرے خاندان کا علی اللہ کے نام گھر میں اس بت کی کھیل کر دے گا۔ حضرت علی کہتے ہیں میں جو
رسول اللہ کے کاندھے پہ قدم رکھا ہے، میں نے جو بت کو توڑا ہے تو مجھے ایسے لگتا تھا جیسے میں آسمان کی فضاؤں میں تیر رہا ہوں اور ابھی آسمان کی بلندیوں کو چھو لوں گا۔ اللہ اکبر! رسول اللہ کے کاندھے کیا تھے؟ لگتا تھا کہ سدرۃ المنتہا سے ملنے والے۔ نعرہ تکبیر! نعرہ تکبیر! مفتی عبدالسمیع صاحب، شہنشاہ ہدایت، آقائے بدعت، حامی قرآن و سنت۔ اس لیے ہندوستان میں بسنے والے ان تمام ملت فروشوں، ایمان فروشوں کو آج موسیٰ پور کی سرزمین پر جس کی نسبت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے ہے، یہ میں پیغام دینا چاہتا ہوں، ملت فروشوں، ڈائننگ ٹیبل پر، راؤنڈ میز پر، 5 اسٹار ہوٹلوں میں بابری مسجد کا سودا مت کرو سودا، تمہاری گواہی کی ضرورت نہیں ہے۔ او گواہ بننے والے، تیری گواہی کی ضرورت نہیں ہے۔ مسلمانوں کا ایک ایک بچہ اس بات کی گواہی دیتا ہے، وہاں زمین کا ٹکڑا اور وہاں مسلمانوں کا 1949 تک کیا ہوا سجدہ، ایک ایک امام کا دیا ہوا جمعے کا خطبہ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ وہ مسجد تھی، مسجد ہے اور قیامت تک مسجد رہے گی۔ اور انشاءاللہ جس دن ہمیں طاقت ملی اپنے نبی کی طرح تو ہم بھی فتح مکہ کا دور دوہراتے ہوئے، بتوں کو توڑتے ہوئے وہاں سے پھر بیت اللہ کی تعمیر کریں گے اور اللہ کا گھر امت کے شیر اور امت کے دیوانے تعمیر کر کے دکھائیں گے۔ یہ الگ بات ہے کہ وقت ہمیں انتظار کے لیے ابھی کہہ رہا ہے۔ آج تم قوت میں ہو، کہتے ہو ہم وہاں اپنا ٹیمپل بنائیں گے، ہو سکتا ہے کہ تم بنا لو، تم طاقت میں ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ ڈھیل دیتا ہے، اس کی ڈھیل سے فائدہ اٹھا لو۔ ڈھیل دی اللہ تبارک و تعالیٰ نے صالح علیہ السلام کی قوم کو، ان میں کا ایک بدبخت اٹھا، ان میں کا ایک ناہنجار اٹھا، اذ انبعث اشقاہم، قرآن کہتا ہے کہ ان میں کا ایک سب سے بڑا بدبخت بدنصیب اٹھا اور اس نے اس اونٹنی کی جو پہاڑ سے معجزے کے طور پر نکلی تھی، جسے اللہ کی نشانی قرار دیا گیا تھا، جس کے پینے کے گھاٹ الگ کر دیے گئے تھے، اس اونٹنی کو کاٹ دیا۔ اللہ نے اس کے ذبح ہونے کی مہلت دی۔ اگر اللہ چاہتا تو جس وقت یہ اونٹنی پہ حملہ کر رہا تھا اس کے ہاتھ ٹوٹ سکتا تھا، اسی وقت زمین اس کو نگل سکتی تھی، اسی وقت زمین اس کو دھسا سکتی تھی۔ ویسے ہی جیسے محمد رسول اللہ کو پکڑنے کے لیے جب سراقہ چلا تو اس وقت آقا کے پاس تلواریں بھی نہ تھی، آپ کے پاس نیزے بھی نہ تھے، دو تھے صرف ابوبکر صدیق اور حضرت محمد رسول اللہ۔ تو اللہ نے سراقہ کے گھوڑے کے قدم زمین میں دھسا دیے، پھر اٹھا، پھر دوبارہ زمین نے اس کے گھوڑے کے قدموں کو دھسا دیا، تیسری بار پھر اٹھا، پھر قدم دھس گئے۔ کہنے لگا تو اللہ کا رسول ہے، میں تجھے نہیں پکڑ سکتا۔ تو یہ دھس سکتا تھا بدبخت، مگر اللہ نے ڈھیل دی، اونٹنی قتل ہو گئی، اونٹنی چیخنے لگی، ذبح ہو گئی، اس کا بچہ چلاتا ہوا اسی پہاڑ میں چلا گیا جس پہاڑ سے وہ نکل کر آئی تھی۔ مگر اب اس بدبخت کے اونٹنی کو قتل کر دینے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب کا کوڑ آیا اور پوری قوم سمود ہلاک کر دیا۔ ہاں ہمیں معلوم ہے اللہ کے اپنے پیمانے ہیں، اس کی حجت اپنی ہے، وہ یہ مہلت دے دیتا ہے کہ کوئی نبی تک کو قتل کر دے، لہذا یحییٰ علیہ السلام قتل کر دیے گئے، زکریا علیہ السلام شہید کر دیے گئے۔ ہاں وہ ڈھیل دے دیتا ہے، یزید تخت پر بیٹھا رہا اور یزید کی فوجوں نے حسین ابن علی کا کربلا میں قتل کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مگر اپنے ماننے والوں کے قتل ہو جانے والوں کو قتل نہیں کہتا، موت نہیں کہتا، کہتا ہے انہیں ہم نے ایک نئی زندگی دی ہے، دنیا کی گھٹن سے نجات دی ہے، جنت کی ہم نے فراوانی عطا کر دی ہے۔
ہے وہ شہید کہلاتے ہیں. تو کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ قاتل کو مہلت دے دیتا ہے, شہید کو شہید ہونے کا منصب عطا فرما دیتا ہے. صدام حسین 2006 میں شہید ہو گئے. ان کو تختہ دار پر لانے والا جج زندہ رہا, مسکراتا رہا, ہنستا رہا. اس کے ہاتھوں میں ہتکڑیاں ڈالنے والی طاقت عراق میں موجود نہ تھی, اس لیے کہ اس کے سر پہ امریکہ کا ہاتھ تھا, اس کے سر پہ برطانیہ کا ہاتھ تھا, اس کے سر پہ شیعہ مرتد حکمرانوں کا ہاتھ تھا. وہ مسکراتا رہا. میں نے فیصلہ سنا کر اپنے آقاؤں کو خوش کر لیا ہے. اب کس کا ہاتھ مجھ تک پہنچے گا؟ اب کون مجھے سزا سنائے گا؟ مگر واہ اللہ تبارک و تعالی, جب تو آتا ہے تو وہاں سے آتا ہے جہاں سے گمان نہیں ہوتا, جہاں سے کوئی سمجھتا نہیں. دیکھتے ہی دیکھتے 2011 میں عراق کی سرزمین پر حسین کا بیٹا امام زین العابدین کی اولاد سے سلسلہ رکھنے والا ابراہیم بن عباد کھڑا ہوا, اور کھڑے ہو کر اس نے شہر موصل کو فتح کر لیا, تکریت فتح کر لیا. اس کی فوجیں فتح کرتے ہوئے اس جج کے گھر پہنچ گئی جس نے صدام حسین کو پھانسی کا حکم دیا تھا. اب یہ پکڑا گیا, اسلام کی عدالت میں لایا گیا. اب اسلام کی عدالت میں شیعہ جج نہیں تھا, عیسائی جج نہیں تھا, کوئی ہندو جج نہیں تھا. یہاں اب جج قرآن کا حافظ تھا, یہاں اب جج اسلام کا ماننے والا, فقہ کا ماننے والا تھا. یہاں اب جج امام ابو یوسف کو جاننے والا تھا. اس نے قرآن کھولا اور قرآن کھول کر کہا یہود و نصارہ سے دوستی کرنے والا اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. قتل کا فتویٰ اسلامی عدالت سے آیا. کل صدام حسین کو چم شہادت کے لیے اسی نے فتویٰ دیا تھا. آج یہاں اسلامی عدالت تھی اور اب یہ جج پھانسی پر چڑھایا گیا. کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ڈھیل اور کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پکڑ لو. یہ دنیا ہے جس کے منظرنامے بدلتے رہتے ہیں. اے ہند کے خطے میں بسنے والے مسلم نوجوانوں, اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1450 برس پہلے ہم سے کہا ہے یہ مایوس ہو چکے ہیں تم سے, تو اب کیا کریں گے؟ یہ مایوس ہو جانے والا پھر آخری حربہ قتل کرنے کا ہی اپناتا ہے, ڈراتا ہے, دھمکاتا ہے, حملہ آور ہوتا ہے. یہ اپنی فوجیں لے کے تم پہ آئیں گے. فلا تخشوہم, تو ان سے مت ڈرنا. وخشونی, مجھ ہی سے ڈرنا, مجھ سے ڈرنا, باقی کسی سے مت ڈرنا. موت میں نے کسی کے ہاتھ میں نہیں رکھی ہے. موت و زندگی کا مالک میں ہوں. جس طرح کوئی تمہیں زندگی دینے والا دوسرا نہیں, موت دینے والا بھی دنیا میں کوئی دوسرا نہیں ہے. موت اور زندگی کا مالک میں ہوں. یحیی و یمیت میری شان ہے. انا محیی و ممیت, یہ میرا لقب ہے. مارنے والا بھی میں, جلانے والا بھی میں ہوں. میں نے سمندروں کی موجوں میں ماں قتل ہو گئی, باپ بہ گیا, یتیم ٹوٹی ہوئی کشتی کے پٹلے پر بچا, اور اس کشتی کے پٹلے کو میں ساحل پر لے آیا. کنارے پر یتیم بچہ میں نے سمندر سے کہا اسے لا کر چھوڑ دے, اس کی موت کا وقت نہیں آیا. جانتے ہو شداد جس نے جنت بنائی تھی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقابلہ کر کے یہ کہتا تھا کہ اگر تمہارے رب کی جنت ہے تو جنت میری بھی ہے. یہ کون تھا؟ یہ وہی تھا کہ جس کی ماں دریا میں بہ گئی تھی, جس کی ماں دریا میں تھی, جس کا باپ بہ گیا تھا, کشتی ٹوٹ گئی تھی. جب ایک کشتی پر یہ بیٹھا ہوا تھا, ماں کے سینے سے چمٹا ہوا تھا, تو اللہ نے حکم دیا تھا, اللہ نے حکم دیا اسرائیل کو, اسرائیل اس کی ماں کی روح قطع کر لے, اسے دھکا دے اور سمندر میں ڈبو دے. اسرائیل کو ترس آنے لگا تھا, ہائے یہ معصوم بچہ. اللہ نے کہا اسرائیل
اسرائیل اس کی پرواہ تو مت کر، تیرا کام اس کی معافی، روح قبض کرنا ہے، روح قبض کر لے، اس کی زندگی بچانے کی ذمہ داری ہماری ہے، ہم موت کو حکم دیں گے کہ اس تختے کو کنارے پر لگائے۔ لہذا یہی وہ بچہ جب مال و دولت ملی، جب اسے تخت و تاج ملا، جب اسے بادشاہت ملی، جب اسے اللہ نے ڈھیل دی تو کہنے لگا میں زمین پہ جنت بناؤں گا، میں زمین پہ دودھ کی نہریں، شہد کی نہریں جاری کروں گا۔ اب جب وہ اپنی جنت کو تیار کرا کر برسوں کے بعد اس میں داخل ہونا چاہتا تھا تو ابھی اس کے دروازے پر پہنچا تھا کہ ایک بوڑھے نے اس کے گھوڑے کی لگام پکڑ کر کہا ذرا ایک سیکنڈ میری بات کر لے، مگر یہ تو شداد تھا۔ شداد نے کہا او بعد میں بات کرنا بوڑھے، ارے ہٹ میں آج اپنی جنت کی سیر کرنے جا رہا ہوں۔ بوڑھے نے کہا گھوڑے کی بات نہیں چھوڑوں گا جب تک تو گھوڑے سے نیچے نہیں اتر جاتا۔ اس نے گھوڑے کو ایڑ لگائی کہ بوڑھا اب گرا، مگر وہ بوڑھا کہاں گر سکتا تھا؟ وہ بوڑھا کوئی انسان ہوتا تو گرتا، وہ تو وہ تھا جو موت کا فرشتہ ہے، جو موت کا پیغام لے کر آتا ہے، جس سے سکندر بھی کانپ اٹھا، جس سے رستم بھی ڈر گیا، جس کے سامنے دارا پہلوان بھی زیر ہو گیا، گھوڑا اپنے قدم نہ اٹھا سکا۔ بالآخر کہا کان میں ایک بات کہوں وہ تو سن لے، جو سر جھکایا، سر جھکاتے ہی اس بوڑھے نے کہا میں ملک الموت اسرائیل ہوں، ابھی تجھے اس جنت میں داخل نہیں جہنم میں جانا پڑے گا۔ اللہ نے اسرائیل سے کہا اسرائیل جانتے ہو یہ کون ہے؟ یہ وہی یتیم بچہ ہے جس کی ماں کی روح قبض کرتے ہوئے آپ کو ترس آ رہا تھا کہ ہائے سمندر کی حالت میں یتیم کی ماں، اسے مجھے لے جانا پڑ رہا ہے۔ دیکھا یہ انسان کتنا باغی ہے، یتیمی کی حالت میں ہم نے اسے نعمتوں سے نوازا تو انا ربکم الاعلی کا نعرہ لگانے لگا، میں ہوں تمہارا پروردگار۔ اب ہم اس کی ناک رگڑوائیں گے، دنیا کی جنت نہ دیکھ سکا۔ لہذا عزیزو اے مسلمانوں، کسی کی دھمکیوں کی پرواہ مت کرو، کسی کے خوف سے خوف زدہ مت ہو، کسی کا لاؤ لشکر مت دیکھو۔ کیوں دیکھتے ہو؟ ہر 5 سال کے بعد راہ گلاتا جاتا ہے، فلاں آ گیا تو تمہاری خیر نہیں ہے، فلاں آیا تو تمہارے ساتھ یہ ہو جائے گا، یہ لوگ کہتے ہوئے نکلتے ہیں فلاں کو ووٹ کی طاقت سے روک دو اور فلاں کو نوٹ کی طاقت سے روک دو، یہ سودے بازیاں کر کے ہم سے کہتے ہیں مت کہو ہم سے، ہم نہیں ڈرتے۔ اسلام نے بڑے بڑے جلادوں کو دیکھا ہے، قاتلوں کو دیکھا ہے، سورماؤں کو دیکھا ہے، چنگیز اور ہلاکو خان کو دیکھا ہے، ہم نے تاتاریوں کو دیکھا ہے۔ رب ذوالجلال ہمارا حامی و ناصر ہے، تخت و تاج کی ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اسلام نہ کل مٹا تھا، نہ آج مٹے گا، نہ کل مٹے گا۔ اگر اسلام ہمارا لہو چاہتا ہے تو تجھے نچوڑ کر اپنے خون کی بوندیں دیں گے، جس کے بدلے میں ہم جنت کی روشنائی اور جنت کی نعمتیں پائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، شہنشاہ خطابت، تاجدار فتوت، شہنشاہ بلاد، مفتیات السمیع ثانی۔ لہذا جو حال آج دنیا کی ہے یہ نہیں رہے گی۔ آج ہے رات تو کل صبح یقیناً ہوگی، آج ہے رات تو کل صبح یقیناً ہوگی۔ ہے یہی وقت کا آئین جہاں کا دستور، رات کرتی ہے اجالوں پہ بہت مشق ستم، آخرکار ابھرتا ہے مگر صبح کا نور۔ ابھی اللہ تبارک و تعالی مسلم قوم کو آزما رہا ہے۔ کسی کی آزمائش 2001 سے شروع ہوئی اور وہ امتحان کی گھڑیوں سے پار ہو گئے۔ کسی کی آزمائش 2003 سے شروع ہوئی۔ اہل افغانستان 1979 سے آزمائے جا رہے ہیں،
1979 میں ایک بہت بڑی طاقت جو دنیا کی سپر پاور طاقت کہلاتی تھی، جس کے نام سے سارا جہاں کانپتا تھا، دنیا تھرا جاتی تھی، روس اتنی بڑی دنیا کی طاقت تھا، اس کے پاس ایٹم بم، اس کے پاس ہائیڈروجن بم، اس کے پاس وہ فوجیں تھیں جو جس سے زمین پر اتری تو فتح کے جھنڈے گاڑتے ہوئے اتری۔ اسے بھی یہی گھمنڈ ہو گیا تھا کہ اب زمین کا خدا بھی وہ ہے اور آسمان کا خدا بھی وہ ہے۔ اس نے اللہ تک کا انکار کر دیا۔ وقت کا نمرود بن کر اٹھے ان کے حکمران، اور اسلامی سلطنتوں کو انہوں نے اپنے گھوڑے کی ٹاپوں سے اور اپنے ٹینکوں سے رون ڈالا اور یہ نعرہ لگایا، من اشد منا قوہ، ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ اس وقت امریکہ نے کہا ہاں تم ہی زیادہ طاقتور ہو، اس وقت چین نے کہا تم ہی سب سے زیادہ طاقتور ہو، ہندوستان کے حکمرانوں نے کہا تم ہی سب سے زیادہ طاقتور ہو، پاکستان کے حکمرانوں نے کہا تم ہی سب سے زیادہ طاقتور ہو۔ لیکن وہ مسلمان جو افغانستان میں مسما کی کوکھ سے پیدا ہوئے تھے، جس نے چکی پیستے ہوئے اللہ اکبر کے سنتے ہی اپنے سر پہ دوپٹہ رکھ لیا تھا اور کہا تھا اے اللہ تو ہی سب سے بڑا ہے، جس نے اپنے بچے کو دودھ پلاتے ہوئے محمود غزنوی کی داستانیں سنائی تھی، جس نے اپنے بچے کو جھولا جھولاتے ہوئے احمد شاہ ابدالی کی داستانیں سنائی تھی، جس نے اپنے بچوں کو محمود غزنوی کا سومناتھ کے مندر کے بت کو پاس کرنا اور فتح کرنا سکھایا تھا، جس نے اپنے بچوں کو محمد بن قاسم کی تاریخ سکھائی تھی، جس نے علی مرتضی کا حیدر کرار ہونا اور ان کی تلوار کا ذوالفقار ہونا بتایا تھا، جس نے اپنے بچوں کو بدر کے شہیدوں کی داستانیں سنائی تھی، جس نے اپنے بچوں کو کہا تھا کہ معوذ اور معاذ نے ابو جہل کا سر قلم کر کے رسول اللہ کے کلیجے کو ٹھنڈک پہنچائی تھی۔ یہ امت کے چند مسلمان نوجوان اٹھے جنہوں نے اپنی جوانیوں کا سودا اللہ تبارک و تعالیٰ سے کر لیا۔ اے مولا یہ جوانی تیرے نام پر فدا ہے، اس جوانی کے بدلے ہمیں اسلام کی عظمت چاہیے، اس خون کے بدلے اسلام کے چمن میں ہریالی چاہیے۔ مولا کریم پانی نہیں، اسلام کے لیے اپنا خون بہائیں گے، یہ خون پہاڑوں پر بہائیں گے، یہ خون برفیلی وادیوں میں بہائیں گے، برف کو اپنے گرم لہو سے ٹھنڈا کر ڈالیں گے۔ اے مولا بتا دریائے آمو میں کتنا لہو ملانا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 10 سال تک انہیں آزمایا اور من اشد منا قوت کا نعرہ لگانے والی قوم کو پتہ چل گیا کہ اللہ سے بڑا کوئی نہیں ہے، اللہ زمین پر موجود ہے اور اللہ کے ماننے والے مسلمان ہیں، لہذا مسلمانوں سے زیادہ طاقتور نہ کل کوئی تھا، نہ آج ہے، نہ کل ہے۔ خاتمہ ہوا، پھر آزمائے گئے 2001 سے اب دوسرا جنگلی اور وحشی آیا اور اس نے کہا روس کے خاتمے کے بعد اب میں دنیا کا سپر بادشاہ ہوں، اب میں زمین کا خدا ہوں، اب جو میرا حکم مانے گا اسے ملے گی زندگی، جو میرا حکم نہ مانے اس کے لیے موت کا فیصلہ۔ مگر پھر یہ اہل اسلام اٹھ کھڑے ہوئے میدان بدر کا منظر پیش کرتے ہوئے، لہذا ان کی ثابت قدمی کو دیکھ کر، ان کی بہادری کو دیکھ کر، ان کی جرأتوں کو دیکھ کر، ان کی استقامت کو دیکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے فرشتوں نے اجازت مانگی، اے مولا ذرا ان کے ساتھ کھڑے ہونے کی اجازت دے دے، اے مولا سینے پر زرہ باندھنے کی اجازت دے۔ انہوں نے بدر کا میدان سجا دیا، اے رب کعبہ آگے اور پیچھے سے ان کے دلوں کو مضبوط کرنے کے لیے ہمیں زمین پر پہنچنے کی اجازت دے، اگر کہیں ذکر ہوتا ہے تو تو اس مجلس میں ہمیں بھیجتا ہے، یہ تو تیرے وہ دیوانے ہیں جنہوں نے اپنا لہو تیرے سپرد کر دیا ہے۔ اے مولا کریم اور ہمیں اجازت دے ہم ان کے دائیں بائیں کھڑے ہو جائیں، ان کی میزائلوں کو اپنے پروں سے روک دیں، ان کی بارود کو اپنے پروں پر جھیل لیں، ہم ان کے بچوں کو اپنے پروں سے چھپا لیں۔ اے مولا ہمیں اجازت دے۔ الحمدللہ
13 سال کی آزمائش کے بعد جب 14واں سال آیا تو ظلم کے اس اعلیٰ درجے کی طاقت نے کہا ہم شکست کھا گئے، ہماری فوجیں شکست سے 2-4 ہو گئیں، 42 ملک، ارے تم کیا کھیلو گے؟ ہم کرکٹ نہیں، میدانوں میں ہمارے امت کے شیروں نے تمہارے سروں سے کھیلنا سیکھ لیا ہے، تم نے ہمارے نوجوانوں کو فٹ بال پہ کک مارنا سکھایا تھا اور تم صومالیہ میں ہمارے بچوں کے سروں پر ٹھوکریں لگایا کرتے تھے، تم ہماری ماں کے گلے کاٹ کر ان کی فٹ بال بنایا کرتے تھے، تم ہمارے معصوم بچوں کے سروں کو فٹ بال بنا کر ٹھوکروں میں لے جایا کرتے تھے۔ امت کے چند بھڑوے، امت کے چند ہجڑے، اس امت کے چند بے غیرت تو کرکٹ کی گیند کو اچھالنے کے لیے نکلے، سونا اور چاندی کمانے کے لیے، مگر مسلمان ماؤں کی کوکھ سے پیدا ہونے والے کچھ وہ بھی نکلے جنہوں نے کہا ہم انتقام لے کر رہیں گے، اسلام میں قتل کا بدلہ قتل ہے، جیسے کا تیسا ہے، فَإِنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْكُمْ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ، جو کھیل تم نے صومالیہ میں کھیلا ہے وہ ہم تمہیں جب وزیرستان میں کھیل کر دکھائیں گے، جو کھیل تم نے عراق و شام میں کھیلا ہے وہ ہم کھیل کر دکھائیں گے، جو تم نے ہمارے قیدیوں کے ساتھ کیا ہے، جو کپڑے تم نے پہنائے تھے نارنگی کلر کے وہی اب ہم تمہارے قیدیوں کو پہنائیں گے، جو پنجرے تم نے بنائے تھے ہمارے قیدیوں کے لیے وہی پنجرے ہم بنا کر اب رقہ میں ان کی پریڈ کرائیں گے، جو تم نے سر جھکوائے تھے ہمارے مسجدوں کے اماموں کے اور علماء کے تمہارے سر بھی جھکائیں گے، جو خون تم نے ہمارے اسامہ بن لادن کا سمندر میں بہایا تھا اور سمندر کے نیلے پانی کو اسامہ کے خون سے تم نے لال کیا تھا، آؤ لیبیا کے سمندر پر ہم فرعون کی اولادوں قبطیوں کا خون بہا کر اس سمندر کو لال کر دیں گے۔ یہ جنگ جب ختم ہوگی جب ہم فتح کا پرچم وائٹ ہاؤس میں لہرائیں گے اور اس دن وہاں سلطان محمد فاتح کی تاریخ دہرائیں گے۔ اب جب دنیا کو جیسا تیسا جواب دیا تو بڑا برا لگ رہا ہے، کنویں میں جیسی آواز دو گے ویسی ہی لوٹ کر آئے گی، اینٹ مارو گے پانی میں تو چھینٹ آئے گی۔ بہت شوق تھا دنیا کے دادا تجھے لڑنے کا، بڑا ارمان تھا تجھے پٹاخے چھوڑنے کا، بڑا ارمان تھا تجھے خون کی ہولیاں کھیلنے کا، رنگوں کی پچکاریاں نہیں، تبھی تو ویتنام میں اترا تھا، تبھی تو جاپان میں اترا تھا۔ ارے وہ جاپانی قوم تھی گوتم بدھ کے ماننے والی، یہ محمد رسول اللہ کی قوم ہے، یہ قرآن کے پڑھنے والی، میدان بدر میں اپنے نبی کے شان بشانہ کھڑی ہو جانے والی، احد میں 70 صحابہ کی لاشوں کے بعد اپنے نبی کو زخمی دیکھ کر، نبی کے دانت ٹوٹے ہوئے دیکھ کر بھی دوبارہ سے پھر ابو سفیان کے لشکر کا پیچھا کر جانے والی، حمراء الاسد میں ڈٹ جانے والی، یہ وہ قوم ہے غزوہ خندق پر پہاڑوں کے دل چیر کر ان کے سینے چاک کر کے پانی نکال لینے والی، یہ قوم وہ ہے بنو قریظہ کو آگ میں جلا دینے والی، یہ قوم ہے یہودیوں کو خیبر سے نکال دینے والی۔ رک جاؤ، ٹھہرو، ابھی نہیں، ابھی تو جنگ کا شعلہ بھڑکا ہے، الان جان قتال، جنگ تو اب شروع ہوئی ہے، اب ختم کرنے کی بات کیوں کرتا ہے؟ یہ ختم ہوگی اسلام کی فتح پر، یہ ختم ہوگی بیت المقدس کی آزادی پر، یہ ختم ہوگی مسجد اقصی کی آزادی پر، یہ ختم ہوگی مسجد قرطبہ کی آزادی پر، یہ ختم ہوگی بابری مسجد کی تعمیر اور اس میں نماز جمعہ اور نماز عید کی ادائیگی پر، یہ ختم ہوگی یورپ کی فتح اور حمراء الاسد قلعے پر دوبارہ اسلام کا پرچم لہرانے۔ انشاءاللہ العظیم اس سے پہلے نہیں، اس لیے اہل عراق کے شیروں نے اب ویڈیو فلم بنانا شروع کر دی ہیں، مگر اس میں ہیرو ہیروئنیں نہیں، آشا بھوسلے، لتا منگیشکر نہیں، شبیر کمار، کشور کمار، مرنے والا محمد رفیع نہیں، دا فلیمز آف وار۔ دیکھیے آپ نے
دیکھو فلموں کا شوق ہے تو دا فلمس آف وار 55 منٹ کی ہے، اسے دیکھو۔ پیغام دیا ہے اوباما جی، فلمیں دیکھنے کا بہت شوق ہے، آؤ فلم دیکھو۔ جھوٹی موٹی جس کو مار دیا وہ غدار، وہ اسے اٹھا کے لے گیا، آؤ زمین پہ ہم مار کر دکھائیں گے، نقلی بندوقیں نہیں اصلی سے، اصل دکھائیں گے کون ہوتا ہے ہیرو، کون ہوتا ہے فاتح، بتائیں گے غدار کا انجام کیا ہوتا ہے، پکڑیں گے اور بتائیں گے انجام کیا ہوتا ہے۔ لہذا امت مسلمہ عرض کر رہا تھا، کسی کی آزمائش 1979 سے شروع ہوئی تو 89 تک چلی، پھر 2001 سے شروع ہوئی، 2014 تک چلی، 2013 سے اہل عراق کی شروع ہوئی، تو آج آزمائش کے مرحلوں سے گزر کر الحمدللہ جو کل تک پہاڑوں میں سر چھپانے پر مجبور تھے، جو کل تک وادیوں میں ٹھہر نہیں سکتے تھے، جو کل تک ابو غریب جیل میں الٹے لٹکے ہوئے تھے، جو کل تک گوانتانامو بے جیل میں ننگے بدن تھے اور انہیں غلاظت کھانے پر مجبور کر دیا تھا، آج اللہ نے اپنا وعدہ پورا کیا، الذین مکناہم فی الارض، اگر ہم انہیں زمین کی بادشاہت دے دے، زمین کی قدرت دے دے تو کیا کریں گے؟ یہ اقاموا الصلاۃ، نماز قائم کریں گے۔ لہذا آتے ہی اعلان کر دیا کوئی دکاندار نماز کے وقت سودا نہیں بیچے گا، چلو مسجد ورنہ کمر پہ کوڑے لگائے جائیں گے۔ وآتوا الزکاۃ، زکات وصول کی جائے گی، لہذا مرکز الزکاۃ کے سینٹر قائم ہو گئے، زکات وصول کی جانے لگی۔ وامروا بالمعروف، اور اچھائیوں کا آرڈر کریں گے، اچھائیوں کا حکم آ گیا، اعلان کر دیا گیا، ہماری سرحدیں جہاں تک ہماری حکمرانی ہے، جہاں تک ہمارا قرآن کا دستور چلتا ہے، جہاں تک ہمارا بارڈر ہے، جہاں تک ہمارا آخری سپاہی کھڑا ہے، شراب تو درکنار، حقہ، بیڑی، سگریٹ اور گٹکا بھی کوئی نہیں کھا سکتا۔ ایسا پاکیزہ نظام بن گیا اور بنا دیا گیا، کوئی زنا نہیں کر سکتا، کرے گا تو اس کی سزا کے لیے تیار رہے۔ مسلمانوں، اللہ کے رسول نے جو کہا تھا وہ ہو رہا ہے۔ میں نے حدیث پیش کی تھی، بدأ الاسلام غریبا، اسلام جب شروع ہوا تو غریب تھا۔ غریب کے معنی اجنبی کے بھی آتے ہیں، غریب ایسا بھی ہوتا ہے جسے کوئی پہچانتا نہیں، کوئی جانتا نہیں، اسے غریب کہتے ہیں، کوئی اس کے ساتھ کھڑے ہونے تیار نہیں ہوتا، غریب کو کوئی دو وقت اپنے پاس بٹھانے لگتا۔ اسلام اجنبی تھا، غریب تھا، غریب پردیسی کو بھی کہتے ہیں، تو مسافر کی طرح تھا، کوئی اس کے قریب نہ تھا، لیکن پھر اس کو ترقی ملی، اتنی ترقی کہ دنیا پر چھا گیا، سمندروں پر اس نے سفر کیے، افریقہ کو فتح کیا، ایران میں داخل ہوا، عراق پہ جھنڈے نصب کیے، ہندوستان پر 800 سال تک اس کا پھریرا اور اس کا پرچم لہراتا رہا، یہاں کی ہر قوم ہماری حکمرانی کو سلام کرتی رہی، اتنا عروج آیا، اتنی ترقی آئی، لیکن آقا نے فرمایا وَسَيَعُودُ غَرِيبًا، ان قریب پھر غریب ہو جائے گا، پھر کمزور ہو جائے گا، پھر پردیسی کی طرح ہو جائے گا، پھر اجنبی ہو جائے گا، پھر کوئی سہارا دینے والا نہ ہوگا۔ جو اسلام پر چلنا چاہے گا لوگ اس پر ہنسیں گے، لوگ اس پر مسکرائیں گے، اسلام کا نام لینا جرم قرار پا جائے گا۔ جو اسلام کی بات کرے گا اس کے لیے پھانسی کے پھندے لٹکے ہوئے ہوں گے، اس کے لیے سولی کے تختے تیار ہوں گے۔ جو اسلام کی بات کرے گا اس کو ہیلی کاپٹر ڈھونڈ رہے ہوں گے، کب اس پہ بم گرانا ہے۔ جو اسلام کی بات کرے گا اسے ڈرون حملے تلاش کر رہے ہوں گے کہ کب اسے قتل کرنا ہے۔ وَسَيَعُودُ غَرِيبًا، وہ پھر غریب ہو جائے گا، جیسے کہ وہ شروع میں تھا۔ اسلام کے ماننے والوں کے لیے آگ کے دریا تیار کیے جائیں گے اور وہ آگ کے انگاروں پر لٹا دیے جائیں گے۔ اسلام کے ماننے والوں کو الٹا لٹکا کر ان کی کمر پہ کوڑے برسائے جائیں گے، ان کی چمڑیاں ادھیڑ دی جائیں گی، ان کے ناخن کھینچ دیے جائیں گے۔ لیکن آقا فرما رہے ہیں فَطُوبَى لِلْغُرَبَاء،
غرابا، اس دور میں اسلام پر چلنے والے، اس دور میں اسلام کو سینہ دینے والے، اس دور میں اسلام کو اپنا لہو اور اپنا پسینہ اور اپنا سب کچھ نچھاور کرنے والے ہی بشارت کے مستحق ہیں، میں انہیں خوشخبری سناتا ہوں۔ آج ہم اسی دور میں ہیں۔ اللہ اکبر، اسلام پر چلو اور رسول اللہ سے مبارکبادی حاصل کرو، خوشیاں حاصل کرو، چہرے پر داڑھی سجاؤ، اجنبی بن جاؤ، دنیا صوفی کہے، مولانا کے بجائے ملا جی کہہ کر پکارے جاؤ، ماں پردہ کرے تو 100 سال پرانی بوڑھی کہلائے، بیٹی پردہ کرے تو زمانہ انگلی اٹھائے، اجنبی بن جائے، یہ تو برقع پہننے والی لڑکی ہے، رشتہ کہاں سے آئے؟ رشتہ تو جینز پہننے والی کے لیے آئے، رشتہ تو اسکرٹ پہننے والی کے لیے آئے، رشتہ تو سرکاری جاب کرنے والی کے لیے آئے، رشتہ تو ایئرپورٹ پہ نوکری کرنے والی لڑکی کے لیے آئے۔ یہ وہ بیٹی جو گھر میں بیٹھی ہے، جس کا آنچل اس کے چہرے کی حیا کو چھپا کے رکھتا ہے، یہ وہ بیٹی ہے جو اپنے ہاتھ پر ناخن پالش نہیں لگاتی، یہ وہ بیٹی ہے جو دنیا کے حالات نہیں جانتی، جو انٹرنیٹ اور موبائل نہیں چلانا جانتی، جو کمپیوٹرائز سسٹم سے جڑی ہوئی نہیں ہے، اس کی آنکھ نے زنا کرتے ہوئے نظارے نہیں دیکھے، اس کی آنکھ نے ناچتے گاتے ہوئے زنا کار نہیں دیکھے، یہ آج اجنبی ہے۔ اس لیے آج اسکولوں میں پڑھنے والی لڑکیاں اس لیے پڑھائی جاتی ہیں کہ ترنت رشتہ آ جائے گا، کوئی ڈاکٹر مجھے اپنی دلہن بنا کر لے جائے گا، کوئی ماسٹر مجھے اپنی رفیق سفر بنا لے گا، کوئی وکیل مجھے اپنی شریک حیات بنا لے گا۔ اس لیے مسلمانوں نے اپنی بچیوں کی چادریں سر سے اتاری اور انگریزی لباس پہنا کر جینس ان کو پہنا دیا۔ اب جو لوگ آج کے دور میں ٹوپیوں اور داڑھیوں والے ہیں، آج کے دور میں جو ٹخنوں سے اونچا پاجامہ پہننے والے ہیں، وہ اجنبی بن گئے۔ آج کے دور میں اسلام نہ رہا۔ جو مسجد میں کھڑے ہو کر خطبہ دے وہ مسلمانوں کا حکمراں نہیں، جو شاہ فہد اور شاہ عبداللہ کی طرح یہاں سے داڑھی کو منڈائے اور یہاں لا کے چھوٹا سا رکھ لے اور اسے بھی کٹا دے، لوگ کہیں یہ خادم الحرمین شریف ہے نہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، مجاہد اسلام، مجاہد ملت، مفتی عبدالسعید صاحب۔ یہ ہے آج کتنے لوگ ہیں حکومت کو تسلیم کرنے والے؟ قرآن میں لکھا، شریعت میں موجود، پوری دنیا کے مسلمانوں کا ایک خلیفہ ہونا چاہیے۔ ساری دنیا جانتی ہے ان کا ایک ہی امیر ہو، جس کے جھنڈے تلے پوری امت جمع ہو، جس کے پرچم چلے، دشمنوں سے جہاد و قتال ہو رہا ہو، جس کی وجہ سے جمعہ اور جماعت قائم ہو رہی ہو، جس کی بدولت عید کی نماز اور جنازے کی نمازیں قائم ہو رہی ہوں۔ وہ امت کا امیر کہاں ہے؟ وہ کویت میں مل جائے گا، جسے سورہ قل هو اللہ احد بھی یاد نہیں، جو انا آتینا کل کوثر بھی پڑھ کر نہیں سنا سکتا۔ پاکستان کا یہ نواز شریف جو ایک آیت بھی قرآن کی نہیں جانتا، جو چہرہ اپنا جونیئر سینئر بش جیسا بنایا ہوا ہے، جو ان کے قدموں میں سجدے کرتا ہے اور بھیک مانگ کر ان کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے، یہ مسلمانوں کا حکمراں بننے کے لائق ہے۔ لیکن اگر اللہ تبارک و تعالی ملا عمر کی شکل میں یا ابو بکر البغدادی کی شکل میں ایک ایسا امیر امت کو عطا کر دے جو فقہ سے واقف ہو، جو قرآن کا حامل ہو، جو سنت نبی کا جاننے والا ہو، جو مصلی پر کھڑا ہو تو نماز پڑھا رہا ہو، جو منبر پہ کھڑا ہو تو جمعے کا خطبہ دے رہا ہو، خطبہ دیتے ہوئے ہاتھ میں عصا بھی ہو، میدان میں کھڑے ہوئے کلاشنکوف بھی اس کے کانڈے پر ہو، جو صدیق اکبر کا سچا وارث ہو، جو عمر ابن خطاب کا حقیقی جانشی ہو، جو علی مرتضی
تھے سچی محبت کرنے والا ان کا نائب ہو، جو عثمان غنی کی سنت پر چلنے والا، بالکل صحیح معنوں میں ان کا وارث اور ان کا جانشین ہو، اسے امت کہہ رہی ہے یہ مسلمانوں کا حکمراں کہاں، ہم اس کے ہاتھ میں ہاتھ کہاں دیں گے، ہم تو اس کے ہاتھ میں ہاتھ دیں جو ہمارے ہاتھ دیتے ہی پھر شراب کے جام ہمیں پیش۔ ہائے اسلام اجنبی ہو گیا، کہ بھولی بھالی امت کہاں جائے، یہ سادہ لو بندے کہاں جائیں، الہی تیرے سادہ لو بندے کدھر جائیں، کہ درویشی بھی عیاری ہے، سلطانی بھی عیاری۔ مداری نکل کھڑے ہوئے، ڈگڈگیاں بجا رہے ہیں، اور بھولی بھالی امت ان مداریوں کے کھیل تماشوں میں الجھ گئی، اپنا سفر بھول گئی، اپنی منزل بھول گئی۔ مگر اے نوجوانوں، پھر سے اپنی صفوں کو ترتیب دو، پھر سے اکٹھے ہو جاؤ، غزوہ احد سے سبق حاصل کرو۔ جب مصعب بن عمیر کی شہادت کے بعد باطل نے نعرہ لگایا کہ محمد قتل ہو گئے صلی اللہ علیہ وسلم، انہیں شہید کر دیا گیا، تو بعض صحابہ وہ تھے جو اس سب خبر کو برداشت نہ کر سکے اور گھٹنوں میں سر دے کے بیٹھ گئے، تلوار پھینک دی اور ہچکیاں لے کے رونے لگے، ہمارا نبی ہم سے رخصت ہو گیا، ہمارا امیر چلا گیا۔ بعض وہ تھے جن کے دل بیٹھ گئے، بعض وہ تھے جن کے ہاتھ کپ کپانے لگے، مگر اللہ اکبر، بعض نے اس خبر کو سننے کے بعد کہا جب رسول اللہ دنیا میں نہ رہے تو تو اب دنیا میں جی کر کیا کرے گا، تو اب مدینے میں کس منہ سے جائے گا، تو اپنی بیوی کو کیا چہرہ دکھائے گا جب وہ تجھ سے یہ کہے گی آقا کو شہید کرا دیا، وہ بزدل کائر زندہ لوٹ کے واپس کیوں آیا ہے، جا میں تجھ سے بات نہیں کرتی، مدینہ نہیں جاؤں گا، جہاں میرے نبی گئے ہیں میں بھی وہاں چلوں گا۔ لہذا اٹھ کھڑے ہوئے، پھر سے تلواریں اپنی سنبھالی، پھر سے نیزے اٹھائے، پھر سے خنجر اپنے ہاتھوں میں سنبھالے، اور پھر سے میدان میں ڈٹے۔ 70 شہید ہونے کے بعد زخمیوں نے جو مورچہ تھاما، صحابہ اپنے نبی کو بچاتے ہوئے، دفاع کرتے ہوئے، تیر کھاتے ہوئے، تلواروں کے زخم سہتے ہوئے جبل احد کے درے میں لے آئے اور رسول اللہ کے زخموں کو پانی سے دھو دیا، اور میدان جو شکست میں تبدیل ہوا تھا اسے فتح میں تبدیل کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد آ گئی۔ اے مسلمانوں، اگر چاہو تو آج بھی حالات کا رخ بدل سکتے ہو۔ چالاک ملا، ہمت ور ملا جب کشتی بھور میں پھنس جاتی ہے تو حوصلہ نہیں ہارتا، حوصلہ نہیں ہارتا، بلکہ یہ طے کرتا ہے کہ اس مجدھار سے، اس بھمر سے کشتی کو نکال کے باہر لے جاؤں گا، ساحل پر لے جاؤں گا، اور ساحل پر لے جاتا ہے۔ آج سمجھدار پائلٹ جب یہ دیکھتا ہے کہ ہوائی جہاز میں خرابی آ گئی ہے تو فوراً اپنے پیسنجروں سے کہتا ہے کہ ہوائی جہاز میں خرابی آ گئی ہے، اب مجھے ہوائی جہاز کو بچانا ہوگا، میں دوبارہ کسی ایئرپورٹ پہ ہوائی جہاز کو صحیح سالم اتار دوں گا۔ لہذا ملا ہو، اے اسلام کی کشتی کے کھیون ہارو، اے اسلام کی کشتی کو مجدار میں پھنسا ہوا دیکھ کر خود چھلانگے مت لگاؤ، بلکہ یہ طے کرو کہ کشتی اگر ہماری بھنور میں پھنسی ہے تو انشاءاللہ اس کشتی کو کنارے پر لا کر ہی دم لیں گے، بھاگیں گے نہیں، طوفانوں کا رخ موڑیں گے، ہواؤں سے ٹکرائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت اور اس کی تائید چند قدموں کے فاصلے پر ہے، چند لمحوں کے فاصلے پر ہے۔ اللہ کہتا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں تمہاری شہرت سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ مایوسیاں چھوڑو، خوف اور ڈر دل سے نکالو، حوصلوں کے ساتھ اللہ کی زمین پر چلو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر زبان پہ جاری رکھو۔ قرآن کی نعمت ملی ہے، اسے پڑھنے لگو، بس اتنی تبدیلی کرنا ہو کہ گھر سے گانوں کی آواز کے بجائے کوئی معصوم بچہ یا آپ کی کوئی معصوم بچی قرآن کی تلاوت کر رہی ہو، گھر کے در و دیوار
قرآن کی تلاوت سے منور ہو رہے ہوں، گاؤں میں اگر 1 یا 2 یا 3 بھی مدرسے ہیں تو غنیمت جانو 3 اسلام کے مرکز ہیں، تینوں میں قرآن پڑھایا جا رہا ہے، 3 یا 4 مسجدیں ہیں تو اللہ کے 3 گھر موجود ہیں، جس کی وجہ سے رحمت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ ٹیلی ویژنوں کو بند کر دو، گانوں کی آوازیں بند کر دو، موبائلیں ضرورت ہے، چلو آج کی ضرورت ہے، سنگیت نہ سنو، میوزک نہ سنو، ننگی اور گندی فلمیں نہ دیکھو، اگر دیکھ کر گناہ کر چکے ہو تو توبہ کر لو، ان سے علماء کی تقریریں سنو، نبی کی نعتیں سن لو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر خانہ کعبہ کی شان میں پڑی ہوئی حمد و ثنا سن لو، اس کے ذریعے سے قرآن پڑھ لو، قرآن سن لو، اپنی روح کو تازہ کر لو، پھر دیکھو جہاں قرآن کی تلاوت ہوگی برکتوں کا نزول ہوگا۔ ماشاءاللہ، الحمدللہ ثم الحمدللہ، بزم سجی تھی صبح اور اس کے بعد پھر اس سے شباب آیا، لیکن تھوڑی دیر کے لیے افراتفری کا عالم ہوا، آپ پھر سمٹ آئے، فرشتے بھی آپ کے ساتھ لوٹ آئے۔ اب مبلغ اسلام، داعی اسلام، دارالعلوم دیوبند کے فرزند حضرت مولانا یامین صاحب جلوہ افروز ہو چکے ہیں، ان کے آنے کے بعد میری یہی ذمہ داری بنتی ہے کہ میں اپنے مضمون کو ختم کروں اور اس پروگرام کا اختتام ان کی تقریر پر، ان کی دعا پر اور انہی کے الفاظ پر ہو جو اس امت کو بھولا ہوا سبق سکھانے کے لیے چلے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری اور آپ کی اس بزم کو جو رات ہوئی اور اب ہوئی اور چند لمحوں اور جاری رہے گی قبول فرمائے، جو ہم نے کہا اللہ قبول فرمائے، جس کی ہم نے آرزویں کی ہیں اللہ وہ دن ہمیں دکھائے، جو منظر ہم دیکھنے کے آرزومند ہیں اللہ وہ دن ہمیں دکھائے، اللہ امت کا عروج ہمیں دکھائے، اس کی ترقی کے دن ہمیں دکھائے، مسکراہٹوں کے اور خوشیوں کے دن اللہ تبارک و تعالی ہمیں نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔